للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ والصلاۃ والسلام علی من اوفى وعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف 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 مرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال یا اہلک ذکر او کما قال النبی علیہ الف الف تحیۃ والسلام منا احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر ولقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب کا قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور دوسری جگہ فرمایا خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، اطمینان قلب اللہ کے ذکر میں ہے، نہ دنیا میں نہ دولت میں نہ گھروں کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ انسان کچھ بھی کر لے اللہ کو یاد کرے گا سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا بھلا دے گا، اس کو بھی دنیا میں بھلا دیا جائے گا اور آخرت میں تو آئی۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنا اپنے فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، مخلوق کا فائدہ ہے۔ اللہ کے نام کی برکت سے پورا نظام چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا، حتیٰ کہ آخری انسان جب بچے گا قیامت آنے سے پہلے وہ اللہ کا نام لے گا، اس کے بھی آخری ہوگا، بالکل آخری۔ 40 سال تک اللہ کہے گا اس نے میرا نام لیا، 40 سال تک دنیا کو اور چلنے دو۔ اللہ کے نام کی اتنی برکت، دنیا کا قائم ہونا اللہ کے نام کی برکت سے۔ جب 40 سال گزر جائیں گے کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی۔ اللہ پھر اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اپنا سور پھونک دو اور قیامت قائم کر دو، پھر ظاہر ہے قیامت تو بہت بڑی آفت کا نام ہے، سارا آسمان زمین کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اپنی عبادت چاہیے، دنیا کی بقا چاہیے، اللہ کا ذکر لازم ہے، لازم۔ اور اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ وضو بھی نہ ہو تو اللہ کے تابع میرا نام لے لیں، کتنے پیارے اللہ پاک نے آسان فرما دیا۔ فرض کرو وضو نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میرا نام لے سکتے ہو۔ کسی حالت میں اللہ نے اپنے نام لینے سے منع نہیں کیا، سبحان اللہ، کسی حالت میں منع نہیں کیا۔ اللہ پاک نے اپنے نام کو آسان فرمایا، جبکہ اللہ کا نام اسم اعظم ہے، سارا نظام اللہ کے نام سے چلتا ہے۔ لیکن آسان اتنا ہے کوئی بھی کہہ دے
کبھی کہہ دے، کسی حال میں کہہ دے، اللہ جواب دیتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ جی میرے بندے، جی میری بندی، ہر ایک کو جواب دیتا ہے۔ ایک صنم بتوں کا پوجا پاٹ کرنے والا برابر صنم کو پکارتا تھا اور اس کو جواب نہیں ملتا تھا۔ کہیں بھولے بھٹکے زبان لڑکھڑا گئی، جیسے بھی ہوا اس کی زبان سے نکلا یا سمد، کیا نکلا؟ یا سمد۔ اللہ نے جواب دے دیا۔ وہ ملائکہ نے شکوہ کیا، یہ تو مشرک بندہ ہے، اللہ یا اللہ آپ کا نام نہیں لیتا ہے، یہ تو بتوں کا پجاری ہے، مشرک ہے۔ تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جواب دیں گے۔ یہ تو فرق ہے، بتوں نے جواب نہ دیا، اللہ نے جواب دیا۔ کسی حالت میں بھی اللہ کو یاد کیا، کسی حالت میں جواب مل گیا۔ مشرکین اپنے شرک میں مبتلا تھے، اس کے باوجود اللہ کی شفقت، کبھی بھی اللہ کو یاد کیا، اللہ نے جواب دیا۔ اتنے بڑے نافرمان شرک کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا ہے۔ ایسا مہربان اللہ ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جیسے ایک ذمہ دار ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، ایک غیر ذمہ دار ہے نہیں مانی جاتی۔ ایک عام آدمی اگر کسی کو کہہ دے کہ میں نے تجھے فارغ کیا، وہ ہنسے گا، تیرا اپنا معاملہ کہتا ہے میرے کو کیا فارغ ہے۔ اگر ذمہ دار، عہدے دار بڑا چھوٹے سے کہہ دے تو پریشان ہو جائے گا اور وہ فارغ بھی ہو جائے گا، یا رکھ لے تو مقرر بھی ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس کے رکھنے سے رکھا گیا، اس کو نکالنے سے نکل گیا، ذمہ دار تھا۔ اللہ والے ولایت کے، اللہ کی یاد کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کے تعلق سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی بات کو پورا کرتا ہے، کچھ بھی کہتے ہیں اللہ پورا کر دیتا ہے۔ سبحان مستجاب الدعوات، مستجاب الدعوات، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، آمین کہو۔ ہماری دعائیں اللہ قبول کر لے، ہماری پکار کو اللہ قبول کر لے، ہماری درخواست کو اللہ قبول کر لے۔ آپ جب اللہ کا نام لے اللہ قبول کرتا ہے، دعا کریں قبول کرتا ہے۔ اور دعائیں تو سبحان اللہ 3 درجے بنا دیے اللہ نے۔ کوئی بندہ دعا مانگتا ہے نا، پہلا درجہ یہ ہے کہ ہو کو ہو، جو اس نے مانگا اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ہم بلکہ بہت دعا دل میں لاتا ہے، دل میں، چاہے کھانے پینے کی، چاہے دین دنیا کی، ساری شکلیں اس میں آ جاتی ہیں، اللہ وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ یہ تو میں نے چاہا تھا آپ نے دے دیا، یہ میں نے مانگا تھا آپ نے دے دیا، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا دے دے، رضائے کاملہ دے دے، شفائے کاملہ دے دے، صحت کاملہ دے دے، ہر طرح کی جو نعمتیں اللہ پاک کی ہمارے لیے ہمیں عطا کر دے، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرنے کی توفیق دے دے، آمین کہو۔ خیر، دوسری دعا کا درجہ یہ ہے کہ بندے نے دعا مانگی، اللہ کو تو پتہ ہے کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، بندے کو علم نہیں ہے۔ کوئی حالات اچھے یا برے اللہ کو علم ہے۔ اب اس کی دعا کی برکت سے اس پہ برے حالات آنے والے تھے، اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کی پریشانی اسے دور کر دی۔ اللہ ہم سب کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر نیک حاجت کو پورا فرمائے۔ تیسرا درجہ، بندے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے میرے بندے میری بندیوں کی دعاؤں کو جمع کرو، اللہ جمع کراتا ہے۔ پھر اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، جب اعمال نامے کا مسئلہ بنے گا، اس وقت اللہ کہے گا وہ دعائیں لے آؤ۔ جو دعاؤں کو لایا جائے گا
بندے کے اعمال نامے میں رکھا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو اس دن جب بندہ جنت کا اعلان سنے گا، اس کی کامیابی کا، جنت کا سب، تو بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ آپ میری ایک دعا بھی قبول نہ کرتے، کہتے یہ جمع کیے دعائیں تو آج مجھے ساری دے دیتے، آپ نے کچھ تو دنیا میں قبول کر لی، کچھ پریشانیاں دور کر دی، کچھ آج دے رہے ہیں۔ اللہ اس دن فرمائے گا میرے بندے دنیا میں تو جگہ جگہ اللہ کا شکوہ کرتا رہا، اللہ میری سنتا نہیں، اللہ میری دعا کو قبول کرتا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا۔ تو آج تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ جو دعائیں جمع کی ہیں ہم نے، اس دعاؤں کی جمع ذخیرے کی برکت سے آج میری بخشش ہو رہی ہے اور مجھے انعامات دیے جا رہے ہیں۔ پھر بندہ خود عجیب ہے، خود ہی بول اٹھے گا یا اللہ یہ تو بڑا انعام ہے، بڑا نفع ہے، بڑا مزہ آ گیا، جنت کا اعلان ہو گیا، تو ساری جمع کر لیتا ہے۔ تو جب اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ بھی تیرے بھلائی کے لیے میں نے کیا ہے، وہ بھی تیری بھلائی کے لیے میں نے کیا ہے، تاکہ تو ناشکری نہ کرے، تو ہمیشہ ناشکری کرتا رہا، شکوہ کرتا رہا ہمارا، پتہ نہیں کیا کیا بولا ہمارے خلاف۔ ہم تو تیرے ساتھ تھے، ہمیں سب علم ہے، ہم تیری اس پریشانی اس دن کی جانتے تھے، قیامت دن کی پریشانی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اللہ اس پریشانی سے ہم سب کی حفاظت کرے، سب کی بڑی پریشانی، سب کی۔ تو اللہ تو جانتا ہے، جیسے ماں باپ بہت دفعہ بچے کو، یہ بھی دنیا میں بھی ہوتا ہے، کوئی بات کہتے ہیں یا سمجھاتے ہیں یا دیتے ہیں یا منع کرتے ہیں، بچوں کی اپنی شان ہے، ماں باپ کی اپنی شان ہے۔ ماں باپ کو تو پتہ ہوتا ہے بچوں کو کل یہ صورت پیش آنے والی ہے، ایسے وقت کے لیے وہ جمع بھی رکھتے ہیں بہت دفعہ چھپا کے بھی رکھتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس وقت میں جب دیتے ہیں نا بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم ماں باپ سے کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہوا، ہاں بہت فائدہ ہوا بھائی، واہ بھائی واہ۔ تو پہلے بہت دفعہ بچے ماں باپ سے الجھتے بھی ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، درجے درجے کی بات ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ابھی مجھے یاد آ گیا، حضرت حکیم علمت نے منصور علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باپ بیٹے کی نسبت محبت یا تعلق کی صورت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ باپ کتنا لحاظ کرتا ہے بیٹے کا، اولاد کا، ماں کتنا لحاظ کرتی ہے بیٹے کا، بیٹی کا، اولاد کا، بچے اتنا نہیں کرتے۔ تو ایک دن ایک کوا آ کے بیٹھ گیا، گھر میں دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے نا کوا، تو بچے نے والد صاحب سے کہا ابا جان یہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو والد صاحب نے بڑے پیار سے کہا پیارے بیٹے یہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، دوبارہ بیٹے نے سوال کیا، حتیٰ کہ 100 بار سوال کیا۔ کتنی بار سوال کیا بیٹے نے؟ 100 بار۔ 100 بار۔ اور والد صاحب نے 100 بار ایک ہی انداز میں جواب دیا۔ پھر وہ بیٹا پڑھ لکھ گیا، افسر بن گیا، بڑا افسر، ظاہر ہے اس کی شان بن گئی، بڑا افسر جو ہو گیا۔ ایک دن بڑھاپا آیا، ظاہر ہے زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، معمر اور منقص و فی الخلق افلا یعقلون، وہ تم دیکھتے نہیں ہو کون ہے، تمہیں پہلے جوان بنا دیتے پھر بوڑھا بنا دیتا ہے، تم سوچتے نہیں ہو کون ہے، جوانی دیتا ہے پھر بڑھاپا بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو ہے، پہلے اٹھایا جوانی میں کیا کیا دکھایا، پھر بڑھاپے میں کیا کیا آگے وقت نے، حالات نے، تکالیف نے ستایا۔ دونوں حالتیں انسان پہ آتی رہتی ہیں، اور رہتے خوشحالی یا تنگ دستی کا بھی معاملہ ہے، کبھی بڑی تنگ دستی ہوتی ہے اور کبھی بڑی خوشحالی آ جاتی ہے۔ پہلے دور کے واقعات میں پہلے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے پورے، کھانا بھی نہیں ملتا تھا پورا، پتہ نہیں کیا کیا تکالیف ہوتی تھی۔ پھر جب خوشحالی آئی، ریشم کے کپڑوں سے ناک صاف کرتے ہیں، ریشم کے کپڑے،
ارے بھائی پہلے تو کپڑا تھا ہی نہیں، اب کیا ہوا؟ اب خوشحالی آ گئی۔ فرق تو ہوتا ہے نا بھائی۔ خیر، بیٹے کو باپ نے پوچھا، پیارے بیٹے یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ ایک بار تو بڑے ادب سے شائستہ طریقے سے بیٹے نے جواب دیا۔ پڑھے لکھے بیٹے تھے، ٹھہرے افسر تھے، ذمہ دار تھے، عہدے کے اعتبار تھے۔ کہنے لگے ابا جان یہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہے۔ اچھا، باپ نے دوبارہ کچھ دیر کے بعد پوچھا کہ پیارے بیٹے یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ اب جان تو گیا، ابا یہ دیوار پہ کوا بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد پھر باپ نے پوچھا، بیٹے پیارے بیٹے دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ وہ تو گرم ہو گیا، بیٹا تو گرم ہو گیا۔ کہنے لگے آپ کو جب سمجھ کچھ نہیں آتا آپ خاموش بیٹھا کریں نا، آپ بولتے پوچھتے کیوں رہے؟ اب بولنے پوچھنے پر بھی بیٹے نے پابندی لگا دی۔ ہم نے آپ سے کہہ دیا یہ کوا ہے، تو آپ چپ ہو جائیں۔ اب تیسری بار آپ پوچھ رہے ہیں۔ والد صاحب نے کہا بیٹے وہ ڈائری اٹھا لا۔ ڈائری لے آیا، اس میں اس بچے کا نام، وہ تاریخ، وہ سوال، 100 بار پوچھنا، وہ جواب سب درج تھا۔ تو اس نے کہا یہ پڑھو۔ پڑھنے لگا تو کہنے لگا ابا یہ میرا نام کیوں لکھا ہے آپ نے؟ اس نے کہا بیٹے آپ ہی تو تھے نا، میں اور کا نام کیسے لکھتا؟ آپ نے تو مجھ سے سوالات کیے تھے، اب میں نے 100 بار ایک لبو لہجہ، ایک انداز شفقت آپ کے ساتھ قائم رکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ آپ کو لبو لہجہ انداز جو بیان ہے وہ تو تیسرے وقت میں تیسری بار میں بدل گیا ہے، اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو۔ بار بار پڑھے تو بار بار پوچھے ابا یہ میں تو نہیں ہوں گا، کیا ایسا تو نہیں بھول گئے ہوں آپ کسی اور بھائی کا نام میرا نام لگا دیا ہو؟ نہیں بیٹے آپ ہی صاحب ہیں، وہ آپ صاحب بن گئے، آج آپ ہی تھے۔ تو اس کو پھر تعجب ہوا، یار میں ایسا نالائق بچہ تھا کوئی؟ ایک سوال 100 بار کیا والد صاحب سے، والد صاحب نے 100 بار جواب دیا، اور انداز محبت بھی نہ بدلا، شفقت کے انداز میں جواب دیتے رہے۔ تو میری حالت کتنی عجیب ہے، میں ایک دفعہ تو صحیح جواب دیا، کسی دفعہ تھوڑا بدلا، تیسری دفعہ بالکل بدل گیا۔ یہ حالت ہے بندے کی، اس سے کہیں زیادہ اپنے رب سے۔ اللہ تو شفیق ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، اس کے کیا انداز محبت ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جبکہ اللہ پاک نے اپنی محبت کو 100 درجے بنایا ہے۔ کتنے درجے اللہ پاک کی محبت کے؟ 100۔ 99 اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ایک کو مخلوق میں اللہ نے بھیجا ہوا ہے۔ پھر اس ایک میں ہر ماں باپ کو محبت زیادہ دے دی، 100 اور 1 کا معاشرہ ہے، اولاد کو کم دے دی۔ حتیٰ کہ جانوروں میں بھی یہ محبت ہے۔ اللہ خیر الرازقین بھی ہے، ہر صفت میں اللہ کی خیر آتی ہے، تو وہ ان کو نسبتیں دے دی، سب کچھ دے دیا، یہ بنا پر محبت ہے۔ ایک چڑیا چونچ میں پانی بھرتی ہے، وہ پیتی نہیں ہے، آگے اپنے بچے کے منہ میں دیتی ہے پانی چونچ سے۔ ایک دانہ چگتی ہے، دانہ اٹھا کے لاتی ہے، بچے کے منہ میں دیتی ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ اپنی شان دکھاتا ہے کہ میں کیسے پالنے والا ہوں۔ آپ کہیں گے ہم تنخواہ دار ہیں، ہم روزی والے ہیں، یا کاروبار والے ہیں، یا ذمہ دار ہیں، یا تاجر ہیں، جو بھی آپ بولیں ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو پیسہ دیتے ہیں، ہم یہ پیسے دے سارا نظام چلاتے ہیں، ٹھیک ہے،
یہ بتاؤ جب یہ بچے ماں کے پیٹ میں تھے وہاں کون روزی پہنچاتا تھا؟ اللہ یا بندے؟ ماں کے پیٹ میں روزی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ۔ اور اولاد بھی اللہ دیتا ہے۔ بندہ بڑے بڑے پہلوان ہیں، ایک بچہ نہیں ہوا، کمزور لوگ ہیں، بچے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اللہ چاہے تو جو چاہے کر دے۔ اس نے بتایا بغیر ماں باپ کے بھی میں نے پیدا کیا۔ آدم السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہ کوئی جرسوم ہے نہ کچھ، وہ کیسے پیدا ہوئے؟ پھر ان کی پسلی سے ہم آبا کو پیدا کر دیا۔ کون سا ذہنی نظام جو ہے وہ ہوا ہی نہیں ان کا۔ بغیر ذہنی نظام کے ہم آبا سے بدتجیب لائیں۔ آگے چاہا عیسیٰ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، جو چاہا اللہ نے کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ کے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، جد امجد رسول پاک کے، وہ 55 سال اور ایک قول میں 80 سال اولاد نہیں ہوئی، دعا مانگتے رہے۔ اللہ نے چاہا تو فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ بتاؤ۔ اب ان کی اہلیہ طیبہ بھی بیٹھی تھی، قرآن پاک میں آتا ہے، کہنے لگے ہم خوشخبری لائے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے پوچھا کیا خوشخبری لائے بھائی؟ آپ کے بیٹا ہوگا اسماعیل اور اسحاق، 2 بیٹے ہوئے۔ وہ بیوی بھی سنتی تھی، پانچ بات فسکت وجہ فقالت انی عجوز قریب، اس نے چہرے پہ ہاتھ مارا تعجب والا، اور چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میرا بچہ ہوگا؟ ہاں ہوگا، 1 بھی نہیں 2 ہوں گے، 1 بھی نہیں 2 ہوں گے۔ اللہ کو نشان دکھا رہا ہے۔ کہنے لگی میں تو بڑھیا ہوں اور 7 بڑھیا کے 5 بھی ہوں، مجھے بچہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ایک مادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو بچے ہوتے ہیں، ایک مادہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نظام۔ اور دینے پہ آ جائے، بہت پہلے ایک اخبار میں آیا تھا جنگ میں، تو اس کے فوٹو میں نے دیکھے تھے، میرے پاس بھی تھے، یہ میاں بیوی تھے، خیر ہوتے تھے نان مسلم، غیر مسلم تھے۔ وہ شوہر کہتا تھا دے مزدور، مزدور کو اللہ دے رہا ہے، کہتا تھا تیرا پیٹ بڑا ہے، بچے مجھے زیادہ لگتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کتنے لگتے ہیں؟ 4 بچے ہوں گے۔ بیوی نے کہا چلو 4 بچے آپ کے اندازے میں ہے نا، تو انہیں 4 کے کپڑے تو لے آئے۔ دونوں میاں بیوی گئے، 4 کے کپڑے لے آئے۔ اب جب بچہ ہونے کا وقت آیا تو بچے ہو گئے 18۔ کتنے بچے ہوئے؟ ایک ہی بار، 12 بیٹے 6 بیٹیاں، کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 18۔ حیران کن بات ہے۔ اس وقت میں شہر کے لوگ دوڑ پڑے، بھئی ایک خاتون ہے، 18 بچے ایک وقت پیدا ہوئے، 12 بیٹے 6 بیٹیاں، سب زندہ، ایک بھی نہیں مرا 18 میں سے۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک بھی نہیں مرا، سب زندہ۔ اور پھر شہر والوں نے کہا یار 18 بچے ہو گئے، دیکھنے چلتے ہیں تو تحفے تو لے جائیں، کم سے کم بچوں کے گفٹ تو لے جائیں۔ وہ گفٹ آنے جو شروع ہوئے، وہ اتنے گفٹ جمع ہوئے کہ ٹرالر پہ لاتے گئے وہ گفٹ، ٹرالر ٹرک نہیں، ٹرالر بڑا 12 میل والا۔ اب جو آیا امریکن کمپنیاں، UK کمپنیاں، انہوں نے کہا جی ہمیں فوٹو لینے دو۔ کہا ایسے تھوڑی ہوگا۔ آج انہوں نے پیشکش کی، کتنے لاکھوں کروڑوں پیشکش کو، ان کا لے لو فوٹو۔ فوٹو میں نے بھی دیکھے، تو پھر وہ جناب ان کو وہ یک وقت 7 سال کے اندر ہی ارب پتی ہو گئے، مزدور ارب پتی۔ آپس میں سوچتے تھے ہم غریب ہیں، مزدور ہیں، بچے ہوں گے تو کون پالے گا، کہاں سے پیسے آئیں گے، کیا اور خرچہ اٹھائے گا؟ تو وہ تو ٹرالر کے ٹرالر تو گفٹ، اور یہ کمپنیوں کی طرف سے کروڑوں ڈالر پاؤنڈ ان کے لیے انہوں نے پیش کر دیے۔ تو جب گھر لوٹے
وہ ارب پتی لوگ تھے، مردود۔ رب کی شان ہے، چاہے کسی کو فقیر کر دے، چاہے کسی کو مالدار کر دے، چاہے کسی کو بچے دے دے، 1 کیا 2 کیا 18۔ یہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے مجھ سے لے لیے تھے، اللہ کی مدد سے پھر غائب ہو۔ خیر، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ رب کا جو نظام ہے قوی تر ہے، قوی نہیں خالی قوی تر ہے۔ اللہ کل شین قدیر ہے، جو چاہے وہ کرے، کر سکتے۔ بندے کو عقیدے کے اعتبار سے اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ عقیدے میں خامی ہے تب بھی نہیں ہوگا۔ چاہے پانی کو روک دے، حالانکہ پانی بہتا ہے، بہتا پانی فرعون والوں کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام سے قوم نکلی، دریا سے پار ہوئی، پانی روکا گیا تھا یا نہیں روکا گیا تھا؟ بتاؤ۔ پانی روکا گیا تھا۔ پہلے دریا کا پانی بھی رکتا ہے۔ قوم بھی عجیب تھی۔ موسیٰ قوم کے حضرت ہم 12 قبائل ہیں، ہمارے راستے 12 بناؤ، 12 راستے ہوں، 12 سڑکیں ہوں تو ہم جائیں گے۔ موسیٰ صاحب نے کہا یا اللہ، یہ میری قوم جگہ جگہ نئے نئے مسئلے پیدا کرتی ہے۔ بعض قومیں عجیب ہوتی ہیں، بعض لوگ آج بھی عجیب ہوتے ہیں۔ خیر، تو اللہ نے کہا تو فکر نہ کر، ڈنڈا مار دے دریا پر، میں 12 راستے بنا دوں گا۔ اچھا، 12 جگہ پانی دیوار بن گئے، حالانکہ پانی کی بھی دیوار بنتا ہے، وہ 12 دیواریں پانی کی کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ صاحب نے کہا کہ ہمیں کیا پتا وہ سائڈ والے مر جائیں یا ڈوب جائیں، ہمیں اس میں روشن دان نکالو پانی میں۔ باتیں عجیب ہے۔ ہم دیکھتے ہوئے جائیں گے، باتیں کرتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہم ایسا کر دیتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ پانی میں روشن دان کھڑے ہوئے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، یہ والی جماعت جا رہی ہے، یہ قبیلہ جا رہا ہے، ہاں خیریت ہے، ہاں جی ہاں۔ وہ دریا میں گزرے، پانی کی دیواریں وہ بھی روشن دان سمیت، اور جو قومیں گزری ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہوئے، اور خیریت سب کچھ جیسے ہوتا ہے، خوشی ہوئی، اور پانی کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر میں فرعون کا لشکر داخل ہو گیا۔ اس کی بھی تفصیل ہے، لیکن داخل جب ہو گیا پھر اللہ نے اسی پانی کو جو دیوار بنا ہوا تھا حکم دے دیا اب روان ہو جائے۔ جو روان ہوا وہ تو پٹک کے مارا فرعون کی قوم کو اور فرعون کو۔ اب اس قوم نے مشاہدہ کیا ہے، موسیٰ کی قوم نے مشاہدہ کیا ہے، بنی اسرائیل نے ان کے سامنے ڈبایا فرعون کو، لشکر کو سب۔ کہنے لگے حضرت جی بھیا، ارے وہ تو شکار کر رہا ہوگا مچھلی کا، وہ بڑا شکاری ہے فرعون، پھر آ جائے گا، پھر ہمیں پکڑے گا، پھر مارے گا۔ حضرت نے کہا بھائی وہ ڈوب گیا۔ قوم نے کہا آپ ہماری تسلی کراؤ۔ موسیٰ صاحب نے اللہ سے درخواست کی فرعون کی لاش کو باہر پھینک دو تاکہ یہ دیکھتے رہے بھرا پڑا ہے۔ پھر اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ نے کوئی مشکل نہیں میرے لیے۔ فرعون کی لاش کو دریا کو حکم دیا، اٹھا کے اس نے کنارے پہ پھینک دیا۔ آج تک فرعون کی لاش موجود ہے، سنا ہے نہیں سنا؟ فرعون کی لاش آج تک موجود ہے عجائب خانہ میں، وہ مصر میں ابھی تک محفوظ موجود ہے، بہت لمبی قد ہے، سب کچھ ہے۔ 1400 سال تو ارزلبا کی امت کیا ہے، ارزلبا سے پہلے جو سال ہے نا اس کے غرق ہونے کے بعد وہ بھی ہزاروں میں ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے 4000 سال چلی ہے، 4000 سال۔ وہ پیچھے سال ٹوٹل کرو تو اچھا خاصا بنتا ہے، جب سے وہ پڑی ہوئی لاش آج تک صحیح ہے۔ دیکھنے والے دیکھ بھی آئے ہیں، اور آپ بھی کبھی ویڈیو میں یہ وہ دیکھنے کو موقع ملتا بھی ہوگا۔ اور قصہ یہ ہے اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے وہ قادر مطلق ہے۔ بہت سارے مسائل میں ہمارا عقیدہ خراب ہے، ہم توحید تو کرتے ہیں، توحید پوری ہے ہی نہیں، توحید پوری ہے ہی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ بہت ڈرایا گیا ان کو، اور
بہت بہت دعوت بھی دی گئی، آپ چاہیں ہم پہاڑوں کو ملاتے ہیں، یہ پہاڑوں میں آگ بجھ جائے۔ حضرت بیان صاحب نے پوچھا کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہتے نہیں، ہماری محبت ہے آپ سے، ہم آپ کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم صاحب نے کہا میرے یار کو میرا پتہ ہے، میرا اللہ میرا یار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ابراہیم اپنے یار کی رضا میں راضی ہے۔ تو اللہ نے کہا واہ، اس حالت میں بھی مجھ پہ یقین ہے، اور اس حالت میں آدمی ہر طرف جتن کرتا ہے یار میری مدد کرو۔ ابراہیم نے مدد نہیں لی، حتیٰ کہ ملائکہ کو رد کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑا اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر دیکھے۔ اللہ نے اس کی پھر نمرود کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی اپنے مال سے، اور آس پاس میں لوگ بھی بہت جمع تھے، کافی بڑی مجمع تھا، اور آگ بھی بہت لمبی تھی۔ آج تک اتنی بڑی آگ جلائی نہیں گئی ہے جو ابراہیم صاحب کے خلاف جلائی گئی نا، بہت لمبی آگ، کئی میلوں میل اتنی لمبی۔ تو خیر مجمع بھی آس پاس دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت کو وہ پکوڑے تھے کاٹا گیا رسے کو، تاکہ وہ بیچ میں جا پڑے آ کے۔ سب کچھ کیا ان لوگوں نے جو کر سکتے تھے، ظاہر ہے جب جلانا ہی تھا، لیکن وہ بیچ میں جا کے اللہ نے کرسی لگوا دی، اور چمن گھاس پھل پھول ہرا بھرا وہ علاقہ بن گیا کے بیچ میں۔ سب نے دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔ نمرود کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، عجیب بات ہے۔ تو نے کہا ابا میں نے دیکھ لیا ہے، تیری لشکر کی قوم اور ساری آگیں بیکار ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے ابراہیم صاحب کی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جس نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی برداؤں وسلام علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والے ہو۔ اور ٹھنڈی کا یہ اندیشہ تھا یخ ہو جائے، یخ بہت ٹھنڈی۔ اللہ نے اسے سلامتی کا ساتھ کہا اور درمیان معاملہ ہو گیا۔ پھر یہ اللہ کی شان ہے، نمرود لشکر اس کا پوری حکومت کی مشینری ابراہیم صاحب کو جلانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو بچانا چاہتا ہے۔ کون کامیاب ہوا، اللہ یا نمرود؟ اللہ کامیاب۔ ایسی بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اللہ اپنی شان دکھاتا رہتا ہے۔ ہمارے آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے توحید کو ہم مانیں، اور اس کی ذات کو، اس کے وحدانیت کو مانیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو کامیابی ہے اللہ کے نام سے۔ کہتے ہیں ابراہیم صاحب نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ بڑا کام بنانے والا ہے۔ اللہ نے کہا ہاں ہم تو ہیں کافی، اور اس میں اسم اعظم ہے، حسن تو اللہ کا نام ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ بہت سارے تکلیف کے اندر اللہ نے ان سے کام لیا، مدد فرمائی، ان کو اللہ نے نوازا۔ تو دشمنوں نے ڈرایا صحابہ کو، شیطان نے ڈرایا بڑا مجمع ہے تمہیں مارے گا۔ صحابہ نے کہا نہیں، ہم تو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہم مجمع سے نہیں ڈرتے، آنے دو مجمع کا مقابلہ کریں گے۔ حسبنا اللہ، اللہ کو کافی ہے، اللہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو مشرکین بھاگ گئے، اللہ نے مدد فرمائی، صحابہ کو فتح ہو گئی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں دکھاتا ہے کبھی کبھار، تاکہ ہم دیکھیں، ہم سمجھیں، ہم اللہ کی ذات کی وحدانیت کو دل میں بسا لیں، دل میں یقین ہو جائے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ساجھا کسی سے نہیں ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک۔ اس لیے جب بندہ یقین کرتا ہے تو اللہ اس کی شان، اپنی شان ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے۔ واہ!
وہ چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے، مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے، تو جو درخواست کرتا ہے اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کی فرمان برداری میں اور رسول پاک کی سنت کی تابعداری میں۔ دو باتیں ہیں بھائی انسان کی کامیابی کی، ایک اللہ کی، ایک رسول پاک کی۔ جو تابعداری کرتے ہیں کامیاب، ان کی دنیا بن گئی، ان کی آخرت بن گئی، ان کی قبر بن گئی، خسرات بن گئی، سارا کچھ بن گیا۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے، اللہ والوں سے یہی سبق ملتا ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کر لو، یہی بڑا سرمایہ ہے، آخرت کا سرمایہ۔ مومن کا سرمایہ اللہ کا ذکر ہے، مومن کا خزانہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں گھروں میں بھی ذکر کرو، مجال ذکر قائم کرو، جہاں بھی بیٹھو ہلکا ذکر قائم کرو، جہاں تمہیں توفیق ملے اللہ کی یاد کے لیے لوگوں کو جمع کر لو۔ اس میں بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے۔ یہ دنیا میں اگر بندہ لے جائے گا، اللہ کا ذکر لے جائے گا، نیک اعمال لے جائے گا، ایمان لے جائے گا، تقویٰ لے جائے گا، تزکیہ لے جائے گا، تصفیہ لے جائے گا، یہ سب دولتیں ہیں جو آگے لے جاتی ہیں۔ باقی دہری معلوم تھا، نفی نہیں کر رہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ نفی کر رہے ہیں، نفی نہیں کر رہے، لیکن دل ان میں نہیں لگانا۔ ضرورت سمجھ کے ٹھیک ہے، کوئی برائی تھوڑی ہے، ضرورت سمجھ کے ہو کوئی حال نہیں۔ ہمارے سلسلے نقشبند کے بڑے بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار، وہ بڑے اللہ والے تھے اور بڑے دنیا کے اعتبار سے بڑی دولت اللہ نے دی۔ ان کے ہاتھی کی جو زنجیر تھے وہ سونے کے تھے۔ تو بادشاہ ملنے آیا، بادشاہ نے دیکھا خواجہ عبید اللہ احرار کے ہاتھی میں سونے کی زنجیر پہنے ہوئے، تو بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے لگا ہمارے ہاتھی کی زنجیر تو لوہے کے ہے، یہ ہے تو بزرگ، اتنا سونا کہاں سے آیا تھا؟ اس کے ہاتھی نے زنجیر سونے کے پہن رکھے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں دیکھتے ہوئے کرامتے دکھاؤ، کرامتے۔ خواجہ عبید اللہ احرار کو کاشی ہو جاتا، یہ بندے خدا میری کرامتے دیکھنے آئے ہو؟ کہنے ایک بات بتاؤ، کوئی سنت رسول کے خلاف عمل دیکھا؟ لوگ کہتے نہیں، یہ ایسی خانقاہ ہے ہر کام سنت رسول کے مطابق، یہ اصل چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تمام باتیں اس میں آ جاتی ہیں تمام۔ تو آج ہمیں یہ جذبہ ہو، ہم نے سنت رسول کے مطابق اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں جب آدمی بستر سے اٹھے نا صبح سویرے 4 نیتیں کر لیں۔ کتنی کرے؟ 4۔ اس کو کہتے ہیں انمول موتی اور بہترین زندگی گزارنے کے اصول۔ انسان زندگی تو گزار رہا ہے، تو کیسی گزارے؟ اس کو بھی حدیث واقع بتا دیا۔ پہلی نیت کرے، کلمہ پڑھے، دعا پڑھے، پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دعا ہو گئی، اب نیت کرے یا اللہ سب سے پہلے میں تیری نماز فجر با جماعت ادا کروں گا یا کروں گی گھر میں۔ تو پہلے نمبر میں زندگی کی سب سے بڑی جو دولت ہے آخرت کے لیے وہ نماز ہے۔ سب سے بڑی دولت آخرت کے لیے مومن کی کیا ہے بھائی؟ نماز۔ یہ نیت کر لے یا اللہ میں تیری نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، خواتین و آدمی سب کے لیے دینا ہے وہ۔ دوسری نیت، اس کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد ہم آپس میں صلح کریں۔ آج کل گھروں میں بھی ناراضگی ہے، سبحان اللہ، باہر بھی ناراضگی ہے، دنیا ناراضگی سے بھری پڑی ہے۔ جبکہ اللہ والے کہتے ہیں دنیا کو محبت سے بھرو، نفرت سے نہ بھرو، محبت سے بھرو، نفرت سے نہ بھرو۔ خیر، تو دوسرے نمبر پہ سب سے صلح کر لیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی دے رہے ہیں، آپس میں ناراض ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے مومن
3 دن سے زیادہ رات نہیں رہ سکتا، 3 دن کے اندر صلح کر لیں، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ایمان خطرے میں آئے تو اعمال تو ویسے گئے۔ اب جب تیسری نیت، اے اللہ دن بھر میں جتنے معاملات پیش ہوں گے عدل اور انصاف کے ساتھ طے کروں گا، ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ چوتھی نیت، اے اللہ ہر وہ عمل کروں گا جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اے اللہ ہر وہ عمل نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ الترغیب و ترغیب حدیث شریف کی کتاب میں اس میں آیا ہوا ہے۔ ہمارے استاد نے ہمیں سر پڑھاتے ہوئے سمجھایا تھا، مولانا نصر اللہ خان رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے رات ہو گئی، بسترے پہ آئے، چاروں باتوں کا محاسبہ کہتے ہیں اسے، حساب بنا، کیا میری نماز اچھی رہی 5 وقت کی، آج 5 جماعت ہوئی ہے، ہاں اچھی رہی تو الحمدللہ پڑھو، بالفرض کوئی کمی کوتاہی ہوئی استغفراللہ پڑھو۔ اب دوسری بات صلح ہو گئی، الحمدللہ پڑھو۔ 2 بھائی ہیں ناراض ہیں، ابھی تو اللہ نے آپ کو کوئی اختیارات نہیں دیے، جب اختیارات نہیں دیے تو یہ حالت ہے، خدا نخواستہ اگر اختیارات ملتے تو کیا ہوتا؟ یہ کتنا انسان کے لیے عجیب ہے۔ اختیارات اللہ نے ہم نے پاس رکھے ہوئے ہیں، جتنا چاہا تو دے دیا۔ خیر، اب تیسری بات دیکھیں، آج معاملات انصاف سے ہوئے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، قومی زبان کی فیور، اپنے علاقے وطن کی فیور وہ کرتے ہیں، عدل نظام نہیں ہوتا، یا پھر رشوت یا پھر سفارش، ایسی چیزیں ہیں جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا، پھر چوتھی بات، ہر وہ عمل کروں گا یا کروں گی جس سے یا اللہ آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو دن بھر میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے، کم سے کم دن کا تو پتہ ہوتا ہے آج میں نے کیا کیا کرا ہے۔ اگر اچھا کرا ہے تو الحمدللہ، اگر برا ہو گیا استغفراللہ، اور توبہ کر لے اور اللہ سے وعدہ کر لے کل میں ٹھیک کر لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بندہ ہے، میری بندی، میں آپ سے راضی ہوں، اب تو سو جا، تیرا سونا تیری جنت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ میری باتیں ہمارے الفاظ میں بھی آتی ہیں، اس کو لیا کرو، پڑھا کرو، اور اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ آج ہوا۔ بہترین 70 سال 100 سال جو بھی اللہ نے دیے ہیں، اپنی اس کی رضا مندی کو مل جاتی ہے، اس سے زندگی آخرت کے اعتبار سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کا بہت اہتمام کریں، جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کی کوشش کریں، تاکہ آخرت کا بوجھ نہ بنے، عمل نامہ صحیح ہو۔ پھر دعا پڑھیں، اللہم بسم کا منہ تو وہ آیا، قبلہ رو کے سو جائیں، شروع میں قبلہ رو کے سو جائیں، بعد میں پہلے بدلنے کو حق نہیں۔ اور اس طریقے سے یہ دن اور رات بندے کے مکمل ہو گئے۔ جب بھی اللہ بلائے ٹھیک ٹھاک اللہ کو راضی کر کے پتہ چلا جائے۔ اور اللہ کی ذات کا جو معاملہ ہے، بہت دفعہ بندے غلطی کرتے ہیں، ایک درجہ ہمارا ہے، ایک درجہ اللہ کا ہے، ابتداء کام ہمارے دل میں ہے، انتہا اللہ کے پاس ہے۔ تو کبھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے عقلی، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، تو ہوتا کون ہے؟ میں جو حکم دوں گا وہ ہوگا، کہ تو کچھ بیان کرتا ہے میں اس کا محتاج نہیں ہوں، میں اس کے بغیر بھی کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اللہ مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ دے بھائی، ذکر کرائیں۔